السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں ایک رول ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں، الف مدہ کا رول۔ وہ ہے کہ جب خالی الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایک الف سے مراد یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی کھلی ہوئی انگلی کو بند کرتے ہیں یا پھر بند انگلی کو کھولتے ہیں، اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا ایک الف کہلاتا ہے، تو اس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے آیت نمبر 50 ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں ہم پڑھتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا، یہاں ہم نے نا پڑھا ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے، اور یہاں اگلی آیت میں وَعَدْنَا ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے۔ اسی طرح ثُمَّ عَفَوْنَا، یہاں بھی ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا، یہ قرآن پاک میں ہم بہت جگہ پر الف مدہ کا رول پڑھتے ہیں۔ آئیے الف مدہ سے ملتا جلتا ہی ایک رول ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38 میں ہے لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ۔ قرآن پاک میں ایسے 7 کلمات ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا الف اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر نہیں پڑھتے، اگر ہم ملا کر نہیں پڑھتے تو پھر یہاں پر ہم الف مدہ کا رول اپلائی کریں گے، پھر یہاں ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے لیے اکثر قرآن پاک میں چھوٹا سا اوپر سرکل دیا ہوتا ہے، بعض قرآن پاک میں یہ سرکل نہیں دیا ہوتا، اس لیے ہمیں ان 7 کلمات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہم ان کلمات کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے۔ تو آئیے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اس حرف کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38 ہے لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ۔ اب ہم نے یہاں پر ملا کر پڑھا ہے، یعنی کہ یہاں پر ہم نے وقف نہیں کیا، ہم نے روکا نہیں ہے آواز کو، ہم نے اگلے حرف کو پڑھا ہے ساتھ ہی، تو پھر یہاں ہم یہ خالی الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے اوپر چھوٹا سا سرکل بنا ہے، بعض قرآن پاک میں نہیں بنا، پھر بھی ہم نے ان 7 کلمات کو یاد کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو پڑھیں گے لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ، یعنی کہ اگر ہم یہاں پر رکنا چاہیں گے، اپنی سانس اپنی آواز دونوں کو توڑیں گے، پھر ہم اگلے حرف کو پڑھیں گے تو یہاں پر پھر ہم الف مدہ کا رول اپلائی کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے مزید مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 10 ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، یہ بالکل آیت کے اینڈ کے کلمات میں سے ہے۔ یہاں پر دیکھیے سرکل نہیں بنا ہوا، لیکن ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے، اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو پھر ہم الف مدہ کا رول اپلائی کریں گے، پھر ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں پر نہیں رکیں گے تو پھر ہم صرف نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو پڑھیں گے اور اگلے حرف پر چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ ہم وقف کی صورت میں کیسے پڑھتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پڑھیں گے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ، تو یہاں جب ہم نے وقف نہیں کیا تو صرف نون کی زبر کو پڑھا ہے، اس خالی الف کو ہم نے نہیں پڑھا۔ تیسرے کلمات جو کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 میں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 66 میں بھی یہ کلمات بالکل لاسٹ میں ہیں، یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، ہم نے یہاں پر وقف کیا اس لیے الف مدہ کیا، یعنی کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر ہم خالی الف کو نہیں پڑھیں گے، تو پھر ہم پڑھیں گے وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا، تو پھر ہم یہاں خالی الف کو ادا نہیں کریں گے جب ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ چوتھے کلمات وہ بھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 67 میں ہیں فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، یہاں ہم نے وقف کیا تو خالی الف کو ادا کیا، الف مدہ کیا۔ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پڑھیں گے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا،
سبیل ربنا. یہاں ہم اگر وقف نہیں کریں گے تو صرف لام کی زبر کو پڑھیں گے، خالی الف نہیں پڑھیں گے. پانچواں کلمہ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 4 میں ہے للکافرین سلاسلا. یہاں ہم نے وقف کیا تو ہم نے الف مدہ کیا للکافرین سلاسلا. اگر ہم وقف نہیں کریں گے یعنی کہ اسی طرح سانس کو اور آواز کو جاری رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو پڑھیں گے للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. سلاسل واغلالا. مجھے امید ہے سمجھ لگ گئی ہوگی آپ کو کہ اگر ہم وقف کریں گے تو خالی الف کو پڑھیں گے، اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو خالی الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر چھوٹا سا سرکل بنا ہوا ہے. چھٹے کلمات سورۃ الدہر کی آیت نمبر 15 کے لاسٹ میں اور 16 کے شروع میں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح پڑھیں گے. کانت قواريرا. یہاں دیکھیے سرکل بنا ہوا ہے. اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے قواريرا قواريرا. ہم نے آواز کو بھی توڑا، ہم نے سانس کو بھی توڑا اور ہم نے حروف مدہ کو ادا کیا، یعنی کہ خالی الف کو ہم نے پڑھا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے. اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، نہیں رکتے، اپنی سانس اور آواز دونوں کو نہیں روکتے تو پھر ہم پڑھیں گے قواريرا قواريرا. اب یہاں پر دیکھیے آگے بھی قواريرا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں پر رکیں اور الف مدہ کو ادا کریں، کیونکہ یہاں پر پھر ہمیں وقف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں آگے بھی قواريرا ہے اور آگے الف پر سرکل بنا ہوا ہے. تو پھر ہم پڑھیں گے قوارير من فضة قوارير من فضة. تو اگر ہم یہاں پر رکنا چاہیں گے اس قواریرہ پر بھی تو یہاں پر بھی پھر ہم خالی الف کو ادا کرتے ہوئے تو پھر ہم اگلے لفظ پر جائیں گے اور پھر ہم یہاں پر الف مدہ کریں گے. ایک اور کلمہ جو کہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر آیا ہے انا. انا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39 میں اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن آپ قرآن پاک میں جہاں بھی انا کو دیکھیں گے تو ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے. خالی الف کے اوپر سرکل ہے یا نہیں ہے، ہم اس حرف کو ادا نہیں کریں گے. اب دیکھیے یہاں پر انا لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر سرکل نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم انا کو پڑھیں گے تو انا اس طرح نہیں پڑھیں گے، الف مدہ نہیں کریں گے. اگر ہم رکنا چاہیں گے تو انا یعنی کہ خالی الف کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہاں پر نہیں رکتے، عموماً ہم آیت کے درمیان میں کم ہی رکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہی رول یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر سرکل ہے یا نہیں ہے. ہم نے صرف جو نون کے اوپر زبر ہے اس کو پڑھنا ہے، خالی الف کو ہم نے ادا نہیں کرنا. ان ترانی انا اقل ان ترانی انا اقل. اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو پھر انا پڑھیں گے، لیکن کیونکہ آیت کا درمیان ہے ہمیں یہاں پر نہیں رکنا، تو انا یہی یاد رکھنا ہے. انا لفظ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر آیا ہے، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ سے یاد رکھنا ہے کہ خالی الف کو ہم نے انا میں نہیں کھینچ کر پڑھنا. ایک اور بات یاد رکھنی ہے، اکثر نون کی آواز کو ادا کرتے ہوئے ناک میں آواز چلی جاتی انا، تو ناک میں آواز نہیں لے کر جایا کریں، آواز کو ہمیشہ سیدھا منہ سے نکال کر پڑھا کریں. انا 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 اس طرح نہیں پڑھیں گے. مجھے امید ہے کہ ان کلمات کو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کلمات کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے. ایک دفعہ پھر سے رپیٹ کر دیتی ہوں، قرآن پاک میں ایسے 7 کلمات ہیں جن کے آخر میں لکھا ہوا الف اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو نہیں پڑھا جاتا، چاہے اس کے اوپر سرکل بنا ہو یا نہ بنا ہو. مگر اگر ہم ان کلمات پر وقف کریں گے، اگر ہم ان کلمات پر رکیں گے تو پھر ہم الف مدہ کرتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے یا کھینچ کر پڑھیں گے. ایک اور رول بھی ہے، وہ بھی سرکل کا ہی رول ہے، وہ قرآن پاک میں خالی الف پر ہوتا ہے، ان کو ہم پارٹ 2 میں پڑھیں گے. آج ہم نے اسی سلسلے کا پارٹ 1 پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے لیے پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور عمل کرنا آسان کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.